میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ بہرحال کسی نہ کسی بنیاد پر حج کو نہیں جا پاتے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں حج ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کے تعلق سے معلومات ہونا ضروری ہے، خواہ اس کو ہم کر پاتے ہیں یا نہ کر پاتے ہیں یہ ایک دوسری چیز ہے، ٹھیک، لیکن ایک فریضہ ہے۔ اللہ اگر زندگی موقع دے، حالات بنا دے، صحت بنا دے، مال و دولت دے دے، اس لیے کچھ لوگ مال و دولت کی وجہ سے حج کو نہیں جاتے، تو کچھ لوگ صحت کی وجہ سے نہیں جا پاتے، کچھ لوگ حکومت کی کچھ پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ حج کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کیسے ہو یہ بھی نہ جانیں، بلکہ ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے، اور نہ صرف یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوں گی بلکہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے جب آپ نے حج جیسا بڑا فریضے کو انجام دے دیا، تو ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے لوگوں کو آج یہ سہولت اور موقع دے دیا، جب سے فلائٹس ہوائی جو ہے سفر جو آسان ہوا، سستا بھی ہوا اور عام بھی ہوا، اور تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں آج کل پایا جاتا ہے، کم از کم ملکوں کے بڑے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے، اور وہاں سے لوگ بہت آسانی سے اب مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں حال یہ تھا کہ پانی کے جہاز سے جانا پڑتا تھا، واقعات وغیرہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، پھر بمبئی لوگ جایا کرتے تھے، یا بمبئی کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاز اندر تک آ سکتا تھا وہاں لوگ جاتے تھے، اور پھر وہ مہینے بھر کا سفر کم ہوتے ہوتے 15 دن کا سفر ہوا، تو 10 15 دن مہینہ بھر اس جہاز میں سفر کرنا، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، موت، بہت ساری چیزیں وہاں بھی لگی تھی، لوگ مر جایا کرتے تو تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پانی میں چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ کوئی نظم نہیں تھا، اور 1 مہینے تک آپ لاش کو لے کر نہیں چل سکتے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لوگوں نے دیکھی جو پہلے سفر کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہوائی سفر کا جو گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک، جیسے ہندوستان کو اگر مثال کے طور پر لے تو ہندوستان سے مکہ آپ 4.5 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہے، تو اب سہولتیں بڑھ گئی تو لوگوں کا جانا آنا بھی بڑھ گیا، ٹھیک۔ تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہو گیا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو، ٹھیک۔ یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم بآسانی حج کر لیتے ہیں، بآسانی حج کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کتنی بڑی عبادت کو انجام دیا ہم نہیں سمجھ پاتے، اور بعد میں کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں، وہ جو حج کر کے آئے، وہ جو توبہ کی، وہ جو رب کے سامنے گر گڑائے، وہ جو دعائیں اللہ سے مانگی، وہ جو مزدلفہ میں، وہ جو منی میں، وہ جو سعی میں، وہ جو طواف میں، وہ جو کچھ اعمال ہم نے کیے، جو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ بہرحال ہم کرتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے سنت نبوی کے مطابق اس حج کو پورا کیا، جسمانی مشقتیں اٹھائی، مالی مشقتیں اٹھا کر اپنے ملک سے جو ہم وہاں گئے، ہے نا، ساری چیزیں کی، لیکن آنے کے بعد اگر زندگی جیسی پہلے تھی ویسی اگر بعد میں رہی تو پھر حج کرنے کا سوال یہ فائدہ کیا ہوا؟ اگر لائف چینج نہیں ہوئی، وہی لائف، وہی روٹین، وہی ساری چیزیں، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ بازی، وہی سود خوری، ہے نا، وہی بے پردگی، وہی جو ہے شرک، وہی بدعات اور وہی خرافات، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ ویسے ہماری زندگی تو ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، چاہے ہم حج کرے یا حج نہ کرے، ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تو ہو، لیکن حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک الٹیمیٹم، حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک جس کو کہتے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر پھر سے آتا ہے کہ نہیں میں نے حج کیا، اور حج کے فضائل ہی اتنے آتے ہیں کہ جس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ جو شخص حج کر لیتا ہے اور ایسا حج کرتا ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا، مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا، ابھی پیدا کیا، جیسا انسان ماں کی کوکھ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہ کے ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جب حج کر کے آتا ہے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس لیے حج کریں کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہم کو کروانا ہے اور اگلوں کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اسلام میں ایسے 3 اعمال آتے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے جسے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک عمل حج ہے، ایک عمل حج ہے، حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اسلام قبول کرنا، اس لیے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب حج مبرور کا بدلہ جنت، حج کر لے تو مغفرت، حج کر لے تو پچھلے گناہ معاف، ہے نا۔ حج کرنے سے انسان ایک دم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا اپنے سینس کو وائپ آؤٹ کرنے کا، گناہوں کو دھو دینے کا، تو اس کے بعد زندگی میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ میجر چینج آنا چاہیے، تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم تبدیل کر دیں اور نیکیوں والی زندگی جو ہے ہم گزاریں جیسا اللہ چاہتا ہے. چاہے پھر ہم حج کریں نہ کریں، زندگی تو ویسے ایسی ہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، لیکن حج کرنے کے بعد، ایک موقع ملنے کے بعد، ایک چھوٹ ملنے کے بعد، ایک مہلت ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اتنا قریب ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس عبادت میں جو اس نے کیا اس کا اثر جو ہے باقی ہے. اور لوگ حج کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بڑی محنت مشقت ریاضت کرتے ہیں اس کے لیے، ہے نا، جسمانی بھی. اس کے بعد عموماً حج جو ہمارے پاس سے ٹورز ہوتے ہیں تقریباً 20-25 دن سے لے کر 40-45 دن 50 دن کے ٹورز ہوتے ہیں. اتنے دنوں میں نمازوں کی پابندی، ہے نا، اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، توحید کا بار بار چرچا، ہے نا. حج تو کیا ہے؟ توحید 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 توحید، پورا حج توحید سے بھرا ہے نا. جب انسان کہتا ہے لبیک، کہتا ہے میں حاضر ہوں، اللہ کہتا ہے تو بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری عبادت میں تیرا کوئی ساجی، کوئی ساجیدار، کوئی بھاگیدار، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں. اور تمام تعریف، تمام حمد تیرے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام نعمتیں تیرے لیے، تیری طرف سے ہے، اور تمام ملک جو ہے تیرے لیے ہے، تمام ملکیت تیرے لیے. لا شریک لک، اور تیرے سوا کوئی تیری ذات میں شریک نہیں. توحید کا پیغام، تو توحید پر قائم. نمازوں کی پابندی، سنت کی ادائیگی، مطلب ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش، تو ایک انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، اگر ہم حج کر لیں اور حج کے بعد آئے، زندگی وہی رہی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے، معاملات وہ 40-50 دن کے، 30-35 دن کے چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر روٹین لائف کا وہی ہو گیا، تو پھر یقیناً حج کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حج مت کیجیے اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو حج کرے تو لائف چینج کی. ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، حج کی شروعات سے لے کر اس کے خاتمے تک، اور اس کے بعد کی ساری زندگی میں ہماری زندگی چینج ہو جائے. یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حج جو ہے یہ شرف عبودیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہمیں موقع دیتا ہے اس کی عبادت کرنے کا، ایک شرف ہے، یاد رکھیے. اور یہ بہت عظیم شرف ہے، یاد رکھیے، عظیم شرف. اللہ کی عبادت کرنا بہت عظیم شرف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا، چھوٹ دی گئی کہ آپ کیا چنتے ہیں، کیا سلیکٹ کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کو، بندگی کو قبول کیا. یاد رکھیے، بہت بڑی بات. اور جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے کے بعد وہ خشوع اور خضوع اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، صدق دل، اپنے دل کو سچا کر لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فرمانبرداری کرتا ہے، سنت کے مطابق اپنے حج کو کرتا ہے. گویا وہ عبادت کو مکمل طور سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے عبادت کا، یاد رکھیے، عبودیت کا. اور حج ایک بہت بڑا جو ہے شرف ہے انسان کو، جو رب کی بندگی کرنے کا بہرحال ملتا ہے. آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا، آپ کیا چنتے ہیں، دنیا اور اس کی جو ہے ملکیت چنتے ہیں یا ایک بندہ ہونا پسند کرتے ہیں، تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کو پسند کیا رب کی. کتنا عظیم فریضہ ہے، کتنا عظیم عمل ہے. اللہ کی عبادت بہت عظیم چیز ہے، یاد رکھیے. اور حج ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کا، یاد رکھیے، عبودیت کا. آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد ایک فرشتہ جو ہے پیدا کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا کہ کبھی زمین پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا. مطلب ایک فرشتہ ایسا تھا جو پیدا کیا گیا تھا، لیکن پیدائش سے لے کر اب تک وہ کبھی بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، اترا نہیں تھا. جب وہ فرشتہ آیا تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے یا بندہ اور رسول بننا پسند ہے. آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے، مطلب نبی تو آپ ہے لیکن بادشاہت کے ساتھ، یا آپ بندہ اور رسول بننا پسند کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے تواضع سے کلام لے، یا تواضع سے کلام کرے، عاجزی اختیار کرے، چونکہ اب آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نبی اور بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ اور نبی بننا ہے. کیا آپشن ہے آپ کا؟ تو تواضع اختیار کیجئے. تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا بل ابدر رسولاً، تو آپ نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں. میں بندہ، ہے نا، عبودیت کو اختیار کرتا ہوں، بندہ بننا پسند کرتا ہوں اور رسول بننا پسند کرتا ہوں. تو عبودیت، بندگی، عبادت
بڑی اہم چیز ہے جو بندہ اپنے رب کی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور حج خاص طور سے ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صحت اور توانائی اس میں لگتی ہے، وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے ہیں جیسا اس کے نبی نے بتایا، ان طریقوں سے حج کرتے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، کہیں تیز چلتے ہیں، کہیں آہستہ چلتے ہیں، جیسا بتایا گیا مطلب ہر چیز کو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب وہ توحید کے ساتھ ساتھ سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنے حج کو یا عمرہ کہہ لیجیے، عمرے کو بھی لوگ جاتے ہیں تو عمرے میں بہت سارے وہ اعمال ہیں، اس عمل کو پورا قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو جب ہم بندگی اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس چیز کو ہم یاد رکھیں۔ اور حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، حج خاص طور سے یاد رکھیے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب اللہ نے جہاں کہا اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں، ہے نا، جہاں سے نیت کا حکم ہے وہاں سے نیت کرتے ہیں، اس کی حدود میقات باندھی گئی ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنی زبانیں بولنے والے آتے ہیں، اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دیتے ہیں اور بغیر سلے ہوئے کپڑوں کو اختیار کر لیتے ہیں، گویا کپڑوں کو نکال کر ہم ایک طرح سے پچھلی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا انسان جو ہے گن گاتا ہے، مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تو توحید کو وہ بیان کرتا ہے نا، جو استطاعت و طاقت رکھتا ہے۔ لوگ تیزی سے بیان کرتے ہیں، ہلو پڑھتے ہیں، جن کو استطاعت نہیں آہستہ پڑھتے ہیں، ہے نا، لوگ بیان کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جیسے رکنے کا حکم دیا گیا وہاں ویسے اتنی دیر کے لیے رکتے ہیں، جو اعمال وہاں بتائے گئے اور جیسے جیسے بتائے گئے ان اعمال کو ویسے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مینا میں جاتے ہیں، ہے نا، اور حاجی آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ بھی عرفہ میں جو لوگ رکے ہیں، یاد رکھیے ان کے طرف حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ عرفہ مطلب میدان عرفات میں جمع ہوتے، یاد رکھیے عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو لوگ اہل عرفہ ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، ہے نا۔ تو آنسو بہاتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دعائی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بالکل مکمل طور سے ویسے اپنے حج کو کر کے واپس بہرحال اپنے جو ہے گھر تشریف لاتے ہیں، یاد رکھیے مطلب واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی جو جیسی گئے تھے کپڑے اتارے تھے سلے ہوئے، پھر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد اگر وہیں لوٹ جائے، وہی پوزیشن میں آ جائے، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا اس وقت اگر وہیں لوٹ جائے۔ تو حج ایک عظیم عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر انسان حج کرنے کے بعد پچھلی زندگی پہ لوٹ جائے جو گناہ اور معصیت والی تھی، تو پھر اس کی مثال کیا ہے سنیے۔ حج کے تعلق سے جو موقع ہم کو فراہم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ایک بہرحال نعمت ہے، اور اس کے بعد جو انسان اپنے زندگی کو نہ بدلے، یاد رکھیے بدترین انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ صلی فرماتے اور کہتے ہیں بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ ایک بازو مطلب اختیار بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہے، اللہ بھی یاد رکھیے ہمارے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جو حج کو جاتے ہیں وہاں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اپنے زندگیوں کو باقی رکھنا اس پر یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور نعمت کے تعلق سے میں یہ کہوں گا شکران نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کا اصول کیا ہے؟ مطلب کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں تو جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور جو آنا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو شکران نعمت ہے، مطلب اللہ نے حج کا جو موقع دیا وہاں جا کے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مسلک کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی قومیت میں، کتنے کمیونٹیز میں، کتنے نیشنز میں دنیا کے اندر بستے ہیں، کتنی زبانیں ہم بولتے ہیں، کتنے رنگ میں ہم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں نا، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ کے بندے سب برابر، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے نا، تاکہ سب برابر، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے کوئی، تاکہ سب برابر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر کپڑا بغیر سلا ہوا بھی ہو، خوشبو لگانے سے پتہ چلے سٹینڈرڈ کیا ہے، کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی چیز نہیں، تاکہ ہو سکتا ہے بادشاہ تاج رکھ کے آتے پھر فرق پتہ چل جاتا۔ سب اللہ کے بندے بالکل
اللہ کے سامنے حاضر ہے اور کسی میں تمیز نہیں کر سکتے آپ کوئی دوسرے سے فرق ہے. بادشاہ بھی اور غلام بھی دونوں بھی اگر حج کو آئے تو دونوں برابر ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا، نہ اس کے پاس تاج ہے نہ اس کے پاس کوئی علامت اسے پہچانا جا سکے کہ بادشاہ ہے، نہ اس غلام کو کوئی پہچان سکتا کہ غلام ہے، چونکہ دونوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، جو حج کا موقع ہمیں دیتا ہے. ہم اس کا شکر بجا لائیں. شکر بجا لائیں کیسے؟ اس حج سے سیکھے ہوئے سبق کو باقی رکھ کر، اس حج میں کیے ہوئے اس توبہ پر عمل کر کے، اور حج سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی تبدیلیوں کے ذریعے یاد رکھیے کہ پہلے اگر معصیت اور گناہوں میں زندگی تھی تو اب میری لائف چینج ہو چکی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 53 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دین ہے، یاد رکھیے. اور دوسری جگہ سورہ نحل میں ہی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، جو اس نے حج کا ہمیں موقع دیا. جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوں گا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوں گا اور ہماری زندگی انشاءاللہ سب تبدیل ہو جائیں گی. تو اللہ سے اچھا ظن رکھے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں کیے گئے ظن گمان کے مطابق پورا اترنے والا ہوں. بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا انشاءاللہ فیصلہ کرے گا تو ہمارا رب بھی ہمارے گمان کے مطابق اترتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے سوچ لینا چاہیے نہیں ہوں گا فلاں ہوں گا. ہم اچھا گمان رکھے، رب العزت دیکھے پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی گمان جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے عمل، یاد رکھیے. تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا، اللہ سے توبہ کی، اچھا گمان رکھے، اللہ نے ہمارے پچھلی زندگی کو معاف کر دیا اور انشاءاللہ عزیز اب ہماری زندگی چینج ہو جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے کوئی شخص بے یقینی کی حالت میں نہ مرے بلکہ اللہ سے مکمل حسن ظن رکھتا ہوا وہ مرے. مطلب کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے یقین نہ ہو کہ وہ معاف کرے گا، بے یقینی سے نہ، بلکہ حسن اچھا ظن گمان، اچھا گمان رکھتے ہوئے جائے. لیکن یاد رکھیے ایمان دو چیزوں کے بیچ میں، ایک اللہ سے امید اور دوسرا خوف. جہاں حسن ظن ہے کہ رب معاف کر دیں گا وہیں خوف بھی اگر نہ کرے تو. لیکن بندہ حسن ظن رکھے، یاد رکھے اپنے رب سے. کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ رب کے تعلق سے وہ غلط ظن رکھتا تھا، حسن ظن رکھتے ہوئے یاد رکھیے انتقال بھی اور موت بھی آئے تو حسن ظن کے ساتھ یاد رکھے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی حسن عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھی یہ حسن عبادت ہے، یاد رکھے ایک اچھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا حسن ظن رکھے، رب العزت نے ہماری اس عبادت کو قبول کیا ہوں گا اور انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے معاف کیا ہوں گا، ہماری جو ہے مغفرت کی ہوں گی. اب جو ہے جو عبادتیں ہم نے حج میں کی تھی اس کا تحفظ بعد حج کے ہم کریں، اس کو ہم سیف گارڈ کریں. جو عبادتیں حج میں کی اس کو ہم حج کے بعد بھی باقی رکھیں. اب آپ کہیں گے حج میں خاص عبادت کیا ہے؟ جو خاص عبادتیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی نہیں ہیں، جیسے کہ طواف سعی، وہ تو موقع ہی نہیں کرنے کا ہے نا، وہ تو وہیں ہوں گا. پھر کیا ہے حج کے بعد عبادتوں کا جو میں تحفظ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج میں ہم نمازوں کے پابند تھے، اب حج کے بعد بھی نمازوں کی پابند ہو. ایسا نہ ہو جیسا رمضانی معاملہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان ہے تو نمازوں کی پابندی شروع، رمضان ختم تو نمازوں کی پابندی ختم. یقیناً میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ عموماً دیکھا جاتا ہے. رمضان میں مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے اور غیر رمضان کتنی ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. عید کو کتنی بھری ہوتی ہے اور جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے اور غیر عید اور غیر جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اہم چیز ہے. یقیناً میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں. اگر آپ نے سوڈان کا نام سنا ہوگا، افریقہ کا ایک ملک ہے، ان لوگوں کے تعلق سے خصوصیت یہ ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا، اس کی کئی لوگوں نے گواہی دی، خصوصیت یہ ہے نماز اور عبادت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اگر ان کو نماز کو وقت دے دیا جائے تو بولتے باقی کچھ بھی نہیں ہونا. پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. بہت عجیب معاملہ ہے، نمازوں کی اتنی پابند کہ لوگوں نے یہ سچے واقعات بتائے کہ جمعہ میں جتنا رش ہوتا ہے فجر میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ایسی بھی قومیں ہیں کچھ، کیونکہ ان کو یہی ہے، بولتے 5 وقت کی نماز اور روٹی مل جائے کھانے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ان کو پرواہ نہیں کرتے باقی دن. تو ایسی بھی قومیں ہیں جہاں فجر اور جمعہ میں رش ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے بھی ہے. لیکن ہندوستان کا حال کیا میں بول سکتا ہوں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، کہ حالت یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر 100 اٹینڈنس لگتی ہے تو غیر رمضان وہ 5 to 10 کے بیچ میں چلی جاتی. مطلب جہاں رمضان میں فجر میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملیں گی نماز کے لیے، یعنی غیر رمضان آپ کو شاید 1 صف یا 2 میں ہو جا پبلک فل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک. تو عبادتیں ہم نے کی،
تو کیسا نہ ہو بعد حج کے ہم یہ سوچے کہ اب تو اللہ نے قبول کر لیا ہوں حج، معافی ہو گئی، اب نیا اکاؤنٹ کھولتے گناہوں کا، پھر نہیں، اب میں جیسا نمازوں کی پابندی کر رہا تھا یہاں آنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے لگوں، جیسا حج میں نے ہر عمل سنت کے مطابق کیا، ایک چیز کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا، 7 طواف کے بدلے 8 نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں 7 طواف کے بدلے اگر 8واں کر لوں نا تو گناہ میں شمار ہو جائیں گے، حالانکہ طواف ہے لیکن گناہ میں شمار ہوں گا۔ جس عمل کو نبی نے نہیں کیا اور نہیں بتایا وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اندر بھی رمل ہو سکتا ہے، تو ابھی چونکہ رج بہت ہوتا ہے تو رمل مشکل، رمل سمجھتے آپ تھوڑا تیز چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو عمرے کا موقع نہیں دیا گیا، حدیبیہ ہوئی کہ اگلے سال آنا، اگلے سال جب گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ مسلمانوں کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، مدینے کی آب و ہوا یاد رکھ، یثرب بہت بیماریاں ہوتی تھیں وہاں، مدینے کے بخار نے ڈھیلا کر دیا ان کے جسموں کو، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم رمل کریں گے، تیز چلیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمل تو ہم نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رمل تو مطلب آپ کی زندگی کے بعد جب وہ خلیفہ تھے ایک دن کہنے لگے رمل تو ہم نے مشرکوں کو جب بتایا تھا ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم آج بھی رمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا تھا، وجہ جو بھی تھی، لیکن آج رمل کریں گے۔ تو موقع جس کو ابھی موقع نہیں ملتا، رش بہت ہوتا، لیکن ملے تو ضرور کریں، ہے نا؟ تو گویا جہاں ہم نے عبادتیں کی، فرائض کا اہتمام کیا، وہیں ہر عمل کو من اور ان، جو کا تو، اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولیں گے، فل سٹاپ تک ہم نے سنت کے مطابق۔ تو حج سے آنے کے بعد بھی تمام زندگی کے معاملات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جیسے حج ہم نے اس کے مطابق کیا، تجارت، حسن سلوک، اچھے معاملات، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تمام معاملات بھی اب سنت کے مطابق ہی ہوں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ہم معمول بنا لیں زندگی۔ واپس آ رہے ہیں نا، عبادتیں کی باقی رکھیے، ہے نا؟ وہاں جیسا ہر چیز تحقیق کی، پوچھی، دلیل پوچھی، ریفرنس پوچھا، لکھا ہوا تھا تو عمل کیا، آنے کے بعد بھی زندگی ویسی چینج ہو، ہر چیز کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں، خاندان میں چل رہا تھا، نہیں، اگر کام کتاب و سنت میں تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو عبادتیں جیسی وہاں کی، اسی طرح جیسی ہر عبادت کو سنت کے مطابق کیا، جیسی محنت مشقت جسمانی اعتبار سے رب العزت کی عبادت میں کی، اس کی عادت یہاں بھی ڈال لیجیے کہ یہاں بھی میں محنت اور مشقت کے ساتھ عبادتیں جو ہے کروں گا خوب، چاہے مجھے تھوڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو رب مجھے حج میں دیکھ رہا تھا وہی رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، چاند پہ رہتا تو وہاں بھی دیکھیں گے، ہے نا؟ ہم لوگ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ظاہر سی بات ہے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہمارے اعمال، چاہے رمضان میں ہو گیر رمضان ہو، اعمال دیکھ رہا ہے نا؟ بہت سالوں سے رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو رمضان کی رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جو 365 دن جو اس اعتبار سے، یا چاند کے 355 دن یاد رکھیے، ساری چیزوں کا رب ہے، صرف رمضان کا رب نہیں جو خوش کر دیا جائے اور بعد میں 11 مہینے جو چاہے کرو، نہیں، اس کا حکم ہے کہ زندگی بھر نماز قائم کیے جب تک کہ موت نہ آ جائے، ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا، جب تک کہ موت نہ آ جائے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس چیز سے منع ہے۔ تو عبادت میں جیسا وہاں تحفظ کیا تھا، محفوظ رکھا تھا، سنت کے مطابق کیا تھا، آنے کے بعد محنت اور مشقت، لگن، خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسی عبادتوں کو جاری رکھے، یاد رکھیے۔ اور وہ آدمی جو حج کو جائے اور آنے کے بعد زندگی نہ بدلے، جو حج کو جائے آنے کے بعد عبادتوں کو قائم نہ رکھے، جو حج کو جائے اور وہاں رب سے وعدے کرے اور آنے کے بعد توڑ دے، ہے نا؟ زندگی جب انسان چینج کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر، تو میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ اب گناہ نہیں کروں، توڑ دے، اس آدمی کی مثال سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 92 کے اندر اللہ نے ایک مثال دی، وہ آدمی کی مثال ایسی ہی ہو جائیں گی، یقیناً حاجی کے لیے مثال نہیں، ایک عام مثال ہے، لیکن اس کی حاجی کی بھی ایسی مثال ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت سے خوب مضبوط سوت کاٹا، اون ہوتا نا، تاگے کو اس نے خوب محنت سے کاٹا، مطلب اس کو بنایا، ترتیب دی۔ جب اون ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، آپ دیکھیے یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، دھاگے کی کیا حیثیت، یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب دھاگوں میں دھاگے ملتے ہیں اور کپڑا بنتا ہے، کپڑے کو آسانی سے پھاڑ سکتے نہیں، تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کاٹا، مطلب دھاگوں کو لیا، اون کو لیا اور اس کو پرویا اچھے سے، جس سے وہ مضبوط کپڑا بن گیا۔ جس نے سوت کاٹا اپنی محنت سے، خوب سوت کاٹ لینے کے بعد اس سے توڑ کر ریشہ ریشہ کر دیا۔ ایک عورت محنت کر رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے، کپڑا بنا رہی ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر کپڑے کو پھاڑ دیا، ریشہ ریشہ الگ کر دیا۔ جب سوت تھا، جب دھاگا تھا، کمزور تھا،
جب کپڑا بنا مضبوط ہو گیا، لیکن اس کپڑے کو آپ پھر ریشہ ریشہ کر دیں گے، بیکار ہو جائے. ایک تو محنت بھی ضائع ہوئی اور ایک تو فائدہ بھی نہیں ہوا، ہے نا. تو کہیں عورت کے ایسا نہ ہو جائے ہمارے اعمال بھی جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ریشہ کر دیے. تو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہندوستان آ کے پھر وہی حال، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، وہی سنت کے خلاف مخالفت میں کام، وہی عبادتوں کو چھوڑنا، وہی غفلت، وہی معاملات میں برائی، وہی سود خوری، وہی حرام خوری، مطلب کھانے میں کوئی تبدیلی، وہی بے پردگی. پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا پھر اس کا؟ تو کہیں اس عورت کی ایسا نہ ہو جائے جس نے محنت سے تاگا بنا، مطلب اعمال کو سدھارے ہم نے، بعد میں پھر اپنے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کرے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہماری زندگی ایک بدلی ہوئی زندگی، ورنہ ایسا انسان بیوقوف کہلائے گا جس کو موقع ملے اور اس کا وہ فائدہ نہ اٹھائے. یاد رکھیے اب حج کی بعد ایک نیا صفحہ حیات، ایک لائف کا نیو چیپٹر ہم اوپن کریں اپنے ملک آ کر. ہم جہاں سے بھی گئے، جس ملک سے ہم پہنچے حج کے لیے، آنے کے بعد ہماری لائف کا ایک نیو چیپٹر کھل جائے، ایک ہماری زندگی ایک دم چینج ہو. آپ ورق پلٹاتے ہیں، ایک ورق پہ آپ نے لکھا، کبھی مسٹیکس ہوتی ہے آپ نے کاٹا، لیکن جب آپ پیج کو پلٹا دیتے ہیں ایک نیا پیج شروع ہو. تو بس حج کے بعد زندگی جو ایک نئے سرے سے ہماری شروع. یاد رکھیے نئے صفحہ حیات کی ہم ابتدا کریں. یاد رکھیے حج کے بعد، اور خوب وہ اعمال جو حج میں کیے تھے ان کو باقی رکھے غیر حج میں بھی، اور وہ ساری چیزیں جو محنت اور مشقت، لگن، اخلاص کے ساتھ ہم نے کی تھی ان تمام چیزوں کو بھی کریں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ حج کو بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خرافات اور بدعتیں کرتے ہیں. میں اپیل کروں گا لوگوں سے، جب حج کو جاتے ہیں حج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پڑھ کر جائیں میرے بھائیوں. ورنہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے حج کو جانے کے لیے بھرتے ہیں. الگ الگ ممالک میں قیمتیں بدلتی ہے پیسے کی، تو اس میں بھی معاملہ بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کچھ ممالک میں تو 6-7 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں چونکہ ان کا پیسہ ہم سے کم ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں لیکن وہ عمل کو کیسا کرنا ہے اس پہ کوئی محنت نہیں ہوتی جتنا محنت اس کے جانے اور آنے کے لیے ہوتی. جتنی محنت اس سے پہلے دعوت ضیافتیں لینے میں اور آنے کے بعد دینے میں ہوتی، جتنی محنت اور مشقت وہ کیا ہے، جانماز، وہ ایک ڈبی جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کھجور، ایک ٹوپی، اور ایک وہ جو تسبیح کے لیے محنت ہوتی ہے نا، اتنی محنت ہی بعد میں جو ہے یا جانے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتی کہ کیسا کرنا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ 2-2 لاکھ روپے بھرتے ہیں اور 200 روپے کی کوئی کتاب جو حج کا طریقہ سکھاتی ہے وہ لینے کی ان کی حیثیت نہیں نظر آتی. ارے نہیں کہاں اتنی مہنگی کتاب، اتنا پیسہ لگا رہے. تو وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ان لوگوں کا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ضروری اپنی لائف کو چینج کریں، ایک نئے صفحے کا آغاز کریں، ایک نیو لائف ہو. یاد رکھیے اور لوگ سمجھ جائے کہ واقعی میں اس شخص نے حج کیا، اس کی زندگی بدل گئی. اس لیے کہ حج کرنے سے انسان کی مثال ایسی ہے جیسا اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا، پیدا ہوا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور کا بدلہ مغفرت ہے، انسان کی جنت ہے. تو ہم اس عمل کو سنت کے مطابق جیسا وہاں کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم چینج کر دیں. یاد رکھیے. اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام جو حج میں ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ حج کا پیغام کیا ہے؟ توحید. یہ توحید سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. یاد رکھیے، ہے نا، توحید. یاد رکھیے چاہے تلبیہ ہو جو ہم پکار رہے ہیں، ہے نا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں اے اللہ حاضر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں. توحید سب سے بڑا پیغام ہے نا. ہر چیز میں اللہ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے نا. تو ہم یہ پیغام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس توحید کے پیغام کو بعد حج کے بھی ہم باقی رکھیں. ورنہ لوگ وہاں تو کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہاں سے جاتے بھی تو اللہ رحم کرے شرک کر کے جاتے ہیں، اور واپس بھی آتے تو وہی شرک اور غلاظت میں ڈوبی ہوئی زندگیاں ہوتی ہیں. تو اس عظیم پیغام کو یاد رکھیے آپ حج کی. وہ پیغام تھا توحید کا پیغام. جو حج سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بھائی چارگی کا پیغام. بڑا عظیم پیغام، بھائی چارگی کا پیغام، ہے نا. آپ کا پڑوسی جو پتہ نہیں کس ملک کا تھا، پتہ نہیں کون سی زبان بولتا تھا، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کی خطائیں معاف کی، اس کی غلطیاں معاف کی، اس نے کچھ کہہ دیا آپ نے معاف کیا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کو جو چاہیے تھا آپ نے دیا. یہی تو بھائی چارگی حج نے سکھایا. کیوں وہاں سے آنے کے بعد اس پیغام اور اس میسج کو ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. پھر وہی سب معاملہ زندگی کا ہو جاتا ہے. تو توحید ایک عظیم پیغام حج ہمیں دیتا ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یاد رکھیے ہم نے زندگی ہماری بدل جانا چاہیے. ہم توحید کے جو پیغام کو وہاں سے لے کر آتے ہیں، صرف آ کر اپنے آپ رکنا نہیں ہے، اس پیغام کو زندگی میں عمل میں لانا ہے، اور اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، شہر، محلہ اور بستی تک ان کے لوگوں کو بھی اس پیغام کو توحید کے پہنچانا ہے میرے بھائی، ہے نا. لیکن آج حج سے آنے کے بعد جو کچھ تذکرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ تم کہاں رکے تھے؟ میں کہاں رکا تھا. تم کون سے سن میں گئے؟ میں اس سن میں گیا. اس سن میں وہ روڈ بنی تھی کیا؟ وہ پہاڑ موجود تھا کیا؟ وہ خندق، وہ گفا بنی تھی کیا؟ یہاں گڈھا کھودا ہوا تھا کیا؟ وہ ٹاور بنا ہوا تھا کیا؟ یہی ڈسکشن. وہ توحید کا پیغام،
وہ سنتوں پہ جو ہم نے عمل کیا، وہ عبادتوں اور ریاضتوں میں جو ہم نے وہاں کوشش کی، کیا ہم باقی ہیں اس پر آج بھی؟ وہ ٹاور رہیں گا نہیں رہیں گا، وہ پہاڑ تھا نہیں تھا، وہ خندق بنیں گی یا ختم ہو جائیں گی کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو میسج تھا وہ دیکھیے آپ، ہے نا، وہ جو توحید آپ نے بول بول کر چلا چلا کر آپ نے کیا کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، کیا اس سندیش، اس پیغام، اس میسج کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا آنے کے بعد؟ کیا وہ وہیں کے لیے تھا، دفن کر کے آ گیا وہیں اس پیغام کو؟ اب تو میں اس پیغام کو توحید کے لے کر جب میں واپس آیا ہوں اس کو پھیلانے والا ہوں۔ جس تلبیہ کو آپ پڑھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے وہ جس کا حکم دیا گیا آپ کو؟ یہ یاد دلایا گیا کہ تم توحید پر قائم رہنے والی قوم ہو، تمہیں توحید پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے، یہ پیغام لے کر ہی تم حج پر آ کر پڑھتے ہو، اسی پیغام کو جا کر انسانیت تک تم واپس پہنچے، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ یاد ہوتا ہے دیکھیے آپ سب کیا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں باقی، کہ یہی چیزیں باقی ہیں کہ ہم جس سے یاد کریں حج کو، ان کھجوروں سے، وہ پانی سے، ان تسبیحات سے، ان توغروں سے، ان جانمازوں سے، یا ان کپ اور سوسر جو ہاں سے لا رہے چائے کی، یہ پہلے حج میں لایا تھا، دوسرے بار گیا تو لایا تھا، تیسرے عمرے کا، یہ پانچویں فلاں کا ہے، یہ باقی رہ گیا۔ وہ عبادتیں، وہ اعمال وہاں جو کیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے اور اپنی باقی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے، ان چیزوں کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے، جس میں سب سے اصل چیز توحید کا پیغام تھا۔ اور خاص طور سے آج کے اس مادہ پرست دور میں جب ہم اس بہترین ماحول سے باہر نکلتے ہیں، حج کا جو ماحول ہے، جب نکلتے ہیں اور اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں، پھر وہی ساری بے دینی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے گھس جاتی ہے، وہی ساری بے دینی، وہی سارے افکار، وہی ساری باطل چیزیں، وہی ساری برائیاں، وہی ساری حرام چیزیں، وہی ساری جس کو ہم بولتے ہیں نا جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہم لے کر آئے۔ تو باز آنا ضروری ہے، لائف چینج کرنا ضروری ہے۔ یہ حج ایک اچھا زرین موقع تھا، پتہ نہیں اس کا اللہ دیں گا یا نہیں دیں گا، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے حج کے تعلق سے، یاد رکھیے۔ اور حج کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تعلق سے 3 لوگوں نے آواز دی، ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی، ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک آواز شیطان نے دی۔ جو لوگوں نے مطلب عالم ارواح میں شاید یہ ہوا کیونکہ اس میں حدیث میں تفصیلات نہیں، جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کرے گا اور وہاں انتقال کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کرے گا لیکن یہ لوٹ کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، زندگی چینج ہو، حج قبول ہوگا، زندگی چینج ہوگی۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی اس پہ آواز دی، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے اور آنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے اور بدتر ہو جائیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ حج کو اس لیے گئے کہ گناہ معاف کرانا تھے، معاف ہو گئے تو نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، ان کی زندگیاں بدتر ہو جائیں۔ تو سوچ کی بات ہے، جو گئے قبول ہو اور مر گئے اللہ نے تو قبول کر لیا، وہ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں ہے نا۔ روزے دار روزے کی حالت میں، مجاہد کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اسی حالت میں ہے نا، احرام پہن کے کوئی حج کے لیے گیا تو احرام میں تدفین ہوتی ہے اس کی، تاکہ وہ، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ حج کے لیے آپ کے ساتھ گئے، گر گئے، گھوڑا بدک گیا اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام میں دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا، حج کے لیے آئے۔ حج کے سفر میں کوئی انسان نکلے انتقال کر جائے حاجی کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اٹھنے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں، تو اپنی زندگی سے ہم باز آ جائے، چینج کر دے اپنے لائف کو، حج کے بعد کی لائف بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ہماری تبدیلی آ جانا چاہیے، اور کتنی ساری اب استقامت پہ رہیے، جو کچھ ہم نے تب کیا تھا اور اب آگے ہم کو دین سیکھنا اور اس پہ عمل کرتے جانا۔ استقامت سمجھتے نا، جو چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ اڑ جانا، استقامت کہتے ہیں جس چیز کو، جس مذہب کو، جس منہج کو، جس طریقے کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، اس سے اب نہ ہٹے، چاہے آندھی طوفان، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں آنے دیں، ہم اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے استقامت، یاد رکھیں استقامت۔ لیکن عموماً حج کا جب معاملہ آتا ہے استقامت وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی ہے۔ حج کا آج جو حال کیا ہے معلوم آپ کو، حج کو جانے کی نیتیں ہی ہماری درست نہیں، اللہ رحم کرے، وہ درست نہیں۔ کیسا؟ حج کو جانے کی وجہ کیا ہے؟ بچے اگر باپ کو حج کو بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، والد کی جو بھی نیت ہو، لیکن بچوں کی نیتیں کیا ہے؟ بہت ساروں کی، تایا نے حج کر لی، چچا نے حج کر لی، اپنے ابا نے حج نہیں کی اب تک، بھیجو ان کو، بھیجو حضرت کو، نہیں آ رہا، بیمار ہے، لنگڑے ہے، لولے، اندھے دکھتے، بھیجو ان کو، اس لیے کہ ناک کھٹ جا رہی سماج میں، سب لوگ بول رہے ہیں کہ تایا حاجی ہو گئے، چچا حاجی ہوگا، ابا نہیں ہوتا۔ کیا انٹینشن ہے؟ کیا یہ کوئی انٹینشن ہے حج کے لیے بھیجنے کسی کو؟ ٹھیک ہے ان کی جو بھی نیت ہے اللہ وہ تو وہ دیکھتا ہے، لیکن بھیجنے والے کی کیا انٹینٹ ہو؟ خود کچھ لوگوں کی جانے کی نیت یہ کہ خاندان میں سب نے کر لیا، میری ناک نیچے ہو جا رہی کہ تو ان کے کارڈ کے آگے حاجی، ان کے کارڈ کے آگے الحاج، مطلب ایک سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے کارڈ کے آگے فلاں، تو اب ہمارے کارڈ میں نہیں لکھا ہو رہا نا حاجی صاحب، تو لکھنا ہے، ایک لقب ٹائٹل ایڈ کرنا ہے، لہٰذا مجھے حج ہے نا۔ جیٹھانی کا بھی حج ہو گیا، ننن نے بھی کر لی، میں کیسے باقی رہوں؟ چلو بے کو لے کے کیسے نہیں چلتے، شوہر بیچارہ غربت میں برے، نہیں تم کو لے جانا پڑے گا، وہ دونوں گئے نا، یہ حج ہے، یہ حج ہے اور یہ اس کی نیت ہے، یہ وجہ حج کرنے کی، سبحان اللہ۔
مسئلہ ہماری نیتوں سے شروع ہو رہا ہے نا. تو ہم حج کا پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے. معلوم پیغام بھی نہیں سمجھ. حج کو جا رہا کسی نے دھکا دیا تو لڑ رہا اس سے. سبحان اللہ, تم نے اس کا پیغام ہی نہیں. حج کیا سکھا رہا ہے؟ لڑ رہے ہو تم اس سے, ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے, یہی تو تھا. عفو اور درگزر کرنے کا آپ نہیں سیکھ پائے اس کا. یہی تو تھا اس کا پیغام, یہی تو تھا میسج اس کا. سکھانا چاہ رہا تھا بہت ساری چیزیں حج, لیکن ہم نے سیکھ نہیں پایا تھا. نہ عبادتیں سیکھ پائے, سب سے پہلے تو کہوں گا توحید ہی نہیں سیکھ پائے جو اس نے سکھایا. نہ عبادتیں ہم سیکھ پائے, نہ وہ سنت کے مطابق عمل کرنا, کچھ نہیں. بس حج کو جانا مطلب ایک مجبوری ہے, اس لیے کہ سب جا کے آ گئے, اور انٹرنیشنل ٹچ بھی نہیں مل رہا نا اس کے بغیر. دیکھیے دنیا کے لوگ تو امریکہ جا رہے ہیں, کسی کو یورپ بھیج دے رہا, کسی کا بچہ آسٹریلیا بلا لے رہا. وہ اب مسلمانوں کہاں جانا ہے انٹرنیشنل ٹچ لینا؟ حج کو تو کم از کم جا سکتے ہیں نا. چلو حج کر کے آ جائیں گے. تو مقصد عبادت نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے گھوم. دیکھیے آپ حج کو جاتے ہیں تو آپ کو گھومنے کو بھی ملیں گا, حج کو جاتے ہیں تو خریدی بھی کر سکتے ہیں, حج کو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کھانے بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہاں جانا اور حج کے لیے جانے فرق ہے نا. میں اگر سفر پہ جاؤں تو تازی ہوا بھی ملے گی گاڑی کے اندر, لیکن میں تازی ہوا کے لیے جاؤں تو سفر جانے کا جس نیت سے جا رہا ہوں نیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ انٹینشن ہے نا. جاتے وقت کے حالات میں کیا بیان کروں کہ اگر خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو پورے خاندان کے لیے مصیبت. آپ کو کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں کیسی مصیبت. خاندان کے لوگ غریب مسکین, اب چونکہ خاندان کا ایک فرد حج کو جا رہا ہے تو حاجی کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے نا. دعوت تو پورا خاندان پریشان کیا, اس کو کھلانا بولے تو پورے کھٹلے کو بلاؤ ان کے, مطلب پورا کا پورا اٹھ کے آ جاتا ہو خاندان کو لے کے. حج کو جا رہے نا, اور اگر نہیں بلائے تو کیا لوگ ہے. دیکھو حج کو جا رہا اور نہیں بلائے دعوت, مطلب گویا تو حج کو جا کے احسان کر رہا ہم پر, جا جب بہت احسان کیا, تیرے وجہ سے بستی بچ گئی تو عذاب آ رہا, تو حج کو کیا بول کے بچ گئی. دعوت نہیں دیے, ایسے غلیظ رشتہ دار ہے میرے. حج میں بھی تذکرے چل رہے, حاجی صاحب کتنی دعوت لے کر آئے, اپنے کو 100 ملی. ارے حاجی صاحب میرا بہت برا رہا معاملہ, 49 پہ رک گیا میں تو آگے, میرے کو اتنی دعوتیں ملی. سارے تمہارا خاندان تو بہت بڑا ہے نا, ہاں بلائے نہیں کسی نے. حج ظلم ہو جانا دوسروں. ٹھیک ہے, حج میں جانے کے بعد عبادتیں, حج کے ارکان, دعائیں تو یاد نہیں ہوتی, لیکن چٹھیاں بنتی, لسٹ. دعوت جتوں نے دیے, دعوت میں کیا کھلایا, ایک کھانا یا 2 کھانے اور میٹھے کے ساتھ تھا کیا, اس کے حساب سے چیزیں طے ہوتی. اس کو خالی پاکٹ دے دو, 2 کھجور, 1 پانی کی بوتل, 1 ٹوپی اور 1 تسبیح. انہیں کھانے میں 2 کھانے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کیا دو, 1 رومال. انہیں 3 کھانے بنایا تھا تو جانماز. انہیں اپنے کو بہت بار بلایا تو اس کے لیے ایک وہ خالی لے کے جاؤ یہاں سے. اس کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, عورتیں بیٹھی ہے, شام میں آنے کے بعد یہ تذکرے چل رہے ہیں. گولڈ کہاں سے لینا ہے, شاپس کون سے اچھی دکھ رہی تھی, سپر مارکیٹ کون سے اچھے تھے, ہاں اس کے برانچز اور کہاں ہے, پوری پلاننگ ایسی. اللہ رحم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی کے حج پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کیجیے, سوچنے کی چیز. یہ سب ملیں گا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب حج کو جا رہا ہوں تو سب دیکھتا ہو, دعوت 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 دعوت, تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں میں بلانا کوشش کر رہا, میں ادھار لے کے کوشش کر رہا. مطلب کبھی کبھی نظروں میں چل رہا, خاموشی میں چل رہا, دیکھ رہے حج کو جا رہا میں, تو سامنے والا بولتا دل میں کوشش کر رہا تھا مجھ کو بلانے کی. حالت یہ آنے کے بعد پورا حساب لگا کے ایک بڑی دعوت, اور اس دعوت میں اور پورے اعمال میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ اب میں نے کیا سیکھ کر آیا, زندگی کیسی گزارنا ہے. سارے تذکرے میں نے کہا نا, لینڈ مارکس کہاں رہا, کیا دیکھا, لائٹ کیا جلتا تھا رات میں, وہ ہرا ہرا لائٹ, وہاں کا یہ ایسا تھا, یہاں کا واش بیسن تھا, وہاں کا شاور ایسا تھا, ہاتھ ڈالے تو پانی آ جاتا تھا, فلاں کرتے یہ ہوتا تھا, میرے کو سمجھا نہیں, فلاں. سارے تذکرے یہ کر سکتے, یہ حلال ہے, میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں, لیکن وہ کہاں گیا توحید کا پیغام, وہ کہاں گئی بھائی چارہ جو سیکھا, وہ سنتوں کے مطابق اعمال کی جو کوشش ہوئی, وہ 40-50 دن جو میں نے محنت مشقت کی عبادتوں کے اندر, وہ جذبہ کہاں گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آ کے بولیے آپ نے کیا کیا, لیکن وہ جذبہ کہاں گیا, اور وہ محنت کے ساتھ, وہ لگن کے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اقوام عالم میں توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچا, کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا. بڑی عجیب بات یاد رکھیے. تو آج حج اور دکھاوا ایک ساتھ چل رہے ہیں, اللہ رحم کرے. پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو, جس کو کہتے ہیں, دوبالا کر دیا اس کے مزے کو, ہے نا. حاجی صاحب پہلا طواف سیلفی, دوسرا طواف سیلفی, تیسرا طواف سنگ اسود کے سامنے, چوتھا طواف رکن یمانی کے سامنے والی سیلفی. یہ آپ طواف کر رہے ہیں, یہ آپ طواف کر رہے ہیں. پورے پبلک کو ہٹا کے 4 لوگ انڈیا سے آئے, اتنے دور سے آئے, چل فوٹو کھینچ فوٹو کی, تو گروپ فوٹو بھی چاہیے کہ کعبے کے پاس تھے. فرشتے تو لکھ رہے ہیں, لیکن دنیا میں بھی تو بتانا ہے نا اپنے گئے تھے بول کر. فرشتے تو لکھ لیے کہ بھائی آئے تھے, لیکن دنیا میں تو بتانا ہے جانے کے بعد کیا آئے تھے, ورنہ کیسا کوئی یقین کرے گا کہ آپ نے وہ کیا. اور میں بتا رہا ہوں بہت سیریس ایشو ہے یہ. ایک مرتبہ میرا جو سفر میں جانا ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی فوٹو وہاں کی, میں نے کہا نہیں, یہ گواہی تو میں بھول گیا لینا, یہ گواہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہاں گیا تھا. کیا فائدہ, کہ تو آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, کیا کھاتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو حج تو ایک بڑی اہم چیز. حج اور سیلفی نے تو میں کیا بتاؤں, حج اور عمرہ اور سیلفی کی حقیقت میرا ایک پورا اس پہ چھوٹا سا بیان ہے, آپ سنیے کبھی. تو ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں, عبادتیں برباد ہو رہی. احرام ایسا اس لیے باندھا جا رہا ہے, اللہ رحم کر, کہ وہ سیلفی میں اچھا ہے, اپنے آپ کو اچھا رکھنا, اچھی چیزیں پہننا, یہ منع نہیں, لیکن مقصد دیکھیے آپ, چونکہ لوگ دیکھیں گے نا, تو مقصد اصل ہے, یاد رکھیے.
مقصد اصل ہے. عورتیں ہماری جاتی ہیں ماشاءاللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن کوئی انٹینشن نہیں ہے کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی سمجھ نہیں، کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جا رہی. نتیجہ حج مطلب نیا زیور ہے نا. عورتیں جب عورتوں سے ملتی کیا پوچھ رہی ہے حج کے بعد، اور جانے سے پہلے کیا پلاننگ چل رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کرتے، لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ بات آپ کو میری ماننی ہی پڑے گی. حج گئے تھے وہاں کیا لے کر آئے، تو انہوں بول رہے ہم نے کچھ نہیں لایا. ارے رے 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 ایسی دکھ رہے ہیں. حج بھی ان کا کام کا نہیں دکھ رہا اور حیثیت سے بیکار دکھ رہی. جب وہ حج سے آئے ہاتھ دیکھا گیا تو ہاتھ میں نہیں انگوٹھی تھی. او ماشاء اللہ حج، ہاں مدینہ مکہ، اچھا 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 دونوں طرف کے الگ الگ، مطلب یہ مدینے کا گولڈ اور یہ مکہ کا گولڈ. اچھا اچھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ حج ہوا، مکمل ہوا اور قبول بھی ہوا ماشاءاللہ. دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے. شادی ہونے والی گھر میں تو حج اور عمرے کو چلو، زیورات کی خریدی وہیں کر لیں گے اسی بات. یہ ہو سکتا ہے، حلال ہے، جائز بھی. آپ حج کو جا ساتھ میں کوئی اور نیت رکھ الگ بات ہے، لیکن آپ کا انٹینٹ جانے کا ریزن یہ چیزیں بن رہی ہیں. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مسئلہ. عبادت ایک الگ چیز ہے، عبادت کے ساتھ ہونے والے نفع ایک الگ چیز ہے. جیسا میں حج گیا تو میں نے جہاز کا سفر کیا جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا، تو مجھے وہ علم ملا، صحیح بات ہے. حج گیا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی جو دنیا میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ حج کو جاؤں گا تو اسی بہانے جہاز میں بیٹھنے مل جائے گا، نیت کا مسئلہ ہے. سونے اور چاندی، کپڑے، اور اگر برقع نہ لایا تو پھر تو کچھ نہیں کیا آپ نے، بیکار رہا حج بھی اور بیکار رہا عمرہ بھی. نعوذ باللہ. کیا فائدہ ہوا؟ برقع نہیں لائے تم نے، عربی اسٹائل کا لانا تھا تو یہ کیا انڈین اسٹائل کا لائے. سمجھ رہے آپ غور کیجئے. چیزیں چھوٹی لگنے میں لیکن کیا کرتی ہے، پورے اعمال کو برباد کرتی ہے نا. ریا، دکھاوا، نام نمود، مقصد چینج رہتا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے، اور یاد رکھیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی حج، یہ خوف ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے اگر اللہ قبول نہ کرے تو. شروع میں نے کہا نا، مومن کا معاملہ، ایمان کا معاملہ بیچ میں ہے، امید اور خوف. امید بھی رکھنا اللہ نے انشاءاللہ قبول کیا، حسن زن. خوف بھی رکھنا نہ کرے تو کہ اللہ بھی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا قبول کر، یہ بھی رکھنا ہے. آئیے سنیے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اور سوال کیا، اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول نہ کرے تو ان کے دل کانپتے ہیں. صحابہ کی ایک مثال اللہ نے دی، یہ ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر جو 60 میں اللہ نے صحابہ کی مثال دی اور کہا والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ عطا کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل گھبراتے رہتے. اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو میں عائشہ نے کیا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں رکھ چکا، اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں. ٹھیک، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کے دل دینے کے بعد بھی کانپتے ہیں. میں عائشہ نے سوال کیا اور پوچھا، میں نے عرض کیا کیا ان سے وہ لوگ مراد ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ گناہگار لوگ مراد ہے جو یہ سب کرتے ہیں. مطلب اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں بول کے. کیا اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو گناہگار مسلمان جو دیتے ہیں وہ مراد ہے یا کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ ان سے وہ لوگ مراد ہے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہو. گناہگار آدمی صدقہ